محترم سامعین، پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ کے سامنے شعبان کے 5 حرف پر جو ہمارے غوث پاک نے فرمایا ہے اس کی باتوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ شعبان میں 5 لفظ ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ جو مبارک مسلمان اس مبارک مہینے میں عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ اسے اس مہینے میں 5 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ شین سے شرف عطا فرماتا ہے، عین سے علو یعنی بلندی عطا فرماتا ہے، با سے بر یعنی بھلائی عطا فرماتا ہے، الف سے الفت عطا فرماتا ہے، اور نون سے نور اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی کوشش ہم یہ کریں کہ جو مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ، تو اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام کا کیا ماحول رہتا تھا، صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے، اس مبارک مہینے میں وہ کس چیز میں لگے رہتے تھے۔ تو اگر آپ تواریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتابوں کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب شعبان کا چاند نظر آتا تو شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام قرآن کی تلاوت میں خوب مصروف ہو جاتے، یعنی وہ قرآن کی تلاوت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین ماہ رمضان کے روزوں کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر سکیں۔ ابھی ہمارے کچھ بھائیوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہم صرف رمضان میں نکالیں، اس سے پہلے نکالیں گے تو شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ ادا نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اگر ہمارے پیسوں پہ سال گزر چکا ہے تو نکالیں، یا پھر اگر سال نہ بھی گزرا ہے اور اگر کوئی پہلے سے بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ تنظیموں کے تحت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جا سکے، جیسے کہ یہاں جس وقت میں عرصی کیرے میں ہوں، سلطان الہند چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے بھی غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے، آدم چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے بھی غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے، سنی مسلم جماعت کمیٹی کے زیر تحت بھی غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے، اور بیت المال کے ذریعے بھی جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو ایسے افراد ہیں جن کے یہاں کھانا میسر نہیں ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جے کے ریلیف نام سے بھی ایک ٹرسٹ ہے جس کے ذریعے جو کوشش کی جا رہی ہے، اور چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، سبھی کے یہاں راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تصویریں بھی کل آپ کو میسر آ سکیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی تصویریں صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو اور ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو نکالتے تھے وہ رمضان سے پہلے نکال دیتے تھے تاکہ غربا، فقراء، مساکین رمضان آنے سے پہلے ہی تیاریاں کر لیں۔ عزیزان محترم، تو یہ ان کا معاملہ تھا، اور جو حکام ہوتے تھے وہ قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر لوگ جو بزنس مین ہوتے تھے وہ اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض صحابہ کرام اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ الحمدللہ ان کا مزاج اور ماحول تھا۔ اب آج کے دور کے مسلمانوں کا جذبہ سن لیجئے کہ پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر شوق اور ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے، یعنی دنیا کے مال کا شوق ہے۔ پہلے کے اچھی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانام کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے ہم مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہمیں جو ہے خیر خواہ بننا چاہیے۔ ابھی کیا ہے، دیکھو لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں سے یہ شکایت ملی کہ کچھ لوگوں نے اپنے سامان کا، جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، انہوں نے اپنے سامان کو جو ہے نا زیادہ تر داموں پہ بیچنے کی کوشش کی ہے، اور
مطلب یہ کہ جو چیز 20 روپے میں بیچنی تھی وہ 40 روپے میں انہوں نے بیچی ہے، جو دودھ 30 روپے میں 40 روپے میں بیچنا تھا وہ انہوں نے 60-70 روپے تک میں بیچا ہے۔ اس موقع پر تو مدد کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائی جب انسان ہی نہیں بچیں گے تو پھر تجارت کس سے کرو گے، کس سے اپنا بزنس چلاؤ گے؟ یہ موقع خیر خواہی کرنے کا ہے، اور اسلام 1400 سال سے یہی تعلیم دے رہا ہے کہ آپ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں اور کسی کو بھوکا اور پریشان نہ رہنے دیں۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور جو کل آج جیسے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، کل جو ہے شعبان المبارک جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں۔ کل جمعرات کا دن گزر کے جو ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد سے ہی جو وہ ٹائم شروع ہو جائے گا، تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس رات میں نوافل ادا کریں، اور مغرب کے بعد جو 6 نفل پڑھنے ہیں، کافی لوگوں نے پوچھا کہ کیسے پڑھنے ہیں، کس طریقے سے پڑھنے ہیں، اور پھر روزے جو رکھنے ہیں وہ کیسے رکھنے ہیں اور اس کا کیا ثواب ہے، تو انشاءاللہ وہ سب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اور کیا کیا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھتے تھے۔ آقا شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے روزے رکھنا یہ سنت ہے، 2 3 1 4 جتنے بھی آپ رکھ سکیں آپ کو رکھنے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں پیارے آقا کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہ دیکھا، آپ سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تبھی تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا بقر عید کی رات میں، دوسرا عید الفطر یعنی چاند رات میں، عید الفطر کی چاند رات میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات ہے عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک، یہ سمجھ لیجئے 4 بھلائیوں والی راتیں ہیں جس میں بڑے بڑے جو ہے معاملات مسلمانوں کے اہل ایمان کے حل ہو جاتے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جو ہے جب تک یہ ویڈیو آپ کے سامنے پہنچے آپ اپنی زندگی میں نیکیوں والا ماحول پیدا کیجئے، اور انشاءاللہ کل جو ہے جمعرات کا دن گزر کے جو رات آئے گی شب برات کی، اس میں 9 بجے انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیو آ کر کے اس رات کی فضیلتیں اور برکتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس سے قبل آپ یہ سن لیجئے کہ جو آپ کو مطلب 6 نفل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں کل نماز مغرب کے بعد، انشاءاللہ اس کو سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کو مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ معمولات اولیاء اکرام میں ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما،
یعنی میری عمر لمبی ہو مگر خیر کے ساتھ. عمر لمبی ہونے سے یہ نہ ہو کہ انسان کی عمر تو زیادہ ہو گئی لیکن وہ گناہوں کے کام کر رہا ہے تو پھر وہ بربادی کی طرف ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان سب سے اچھا ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں, اور وہ انسان بہت برا ہے جس کی عمر کم ہو اور نیکیاں بھی کم ہوں اور گناہ زیادہ ہوں. تو لہٰذا اس پر توجہ کیجئے گا. درازی عمر بالخیر کی دعا مانگنی ہے. مغرب کی نماز فرض و سنت و نفل کے بعد جب 2 رکعت نفل کے لیے آپ کھڑے ہوں تو یا اللہ ان 2 رکعتوں کے ذریعے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. اور نیت کے لیے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں. میرے بھائی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نیت یہ کر لیں بس کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اور اگر آپ یوں ہی اللہ اکبر کہہ کے بھی ہاتھ باندھ لیں گے, آپ کے دل میں ارادہ ہے تو دل کا ارادہ کافی ہے. اور دل میں یہ ارادہ کیجئے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کے ذریعے میری عمر میں برکت عطا فرما. اس کے بعد میں دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. یعنی بلائیں, پریشانیاں, بیماریاں جو ہیں آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے ویسے ہی پوری دنیا پریشان ہے, تو اس سے جو ہے یا اللہ ہماری تو حفاظت فرما, بلاؤں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. تیسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. ٹھیک ہے, مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. تو انشاءاللہ یہ نیتیں آپ کیجئے. اچھا, ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں. چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے, یا ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت, یعنی یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے, بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے. یعنی کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی, اس کے بعد میں آپ بیٹھے ہیں تو سورہ یاسین شریف پڑھ لو 1 بار. ٹھیک ہے, دوسری 2 رکعتیں نفل نماز پڑھنے سے شروع کرنے سے پہلے, اور اس کے بعد میں پھر 2 رکعتوں کے بعد پھر آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے. تو ایسے, یا پھر 21 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. تو لہٰذا اس پر توجہ کیجئے. اور یہ بھی دیکھیں کہ کوئی اگر آپ جیسے چند افراد ہیں, 4-5 لوگ, ویسے تو مسجدوں میں یہی کہا گیا 4-5 لوگ سے زیادہ نہ آئیں, لیکن آپ اپنے گھر میں جیسے 10-12 لوگ ہیں, گھر کے افراد ہیں, تو آپ سب نفل پڑھ رہے ہیں مغرب کے بعد, تو ایک بندہ پڑھے زور سے اور سارے لوگ سنیں سورہ یاسین شریف کو, تب بھی الحمدللہ سب کو برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جتنا ثواب پڑھنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے اتنا ہی سننے والوں کو عطا فرماتا ہے. تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے 9 بجے کے ٹائم دعائے نصف شعبان بھی پڑھیں گے, آپ اس میں بھی انشاءاللہ شریک رہیے گا, اور فیضان رضا چینل پر جو ہے لائیو آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ ضرور شرکت کیجیے گا. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ جو ہے اس پر توجہ کیجیے گا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آتش بازی بالکل نہ کریں, پٹاخے وغیرہ بالکل نہ چھوڑیں, چند جگہوں پہ جو آتش بازی ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں, اچھے اور نیک کام کریں, صدقات و خیرات کریں. مولا تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.